شیخ طبرسی قدس اللہ روحہ نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو طاعون کے خوف سے بھاگے تھے، جبکہ ان کی آبادی میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے، اور بعضوں کا قول ہے کہ وہ لوگ قوم حزقیل سے بھاگے تھے جو موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ یوشع بن نون تھے، ان کے بعد کالب علیہ السلام، اور ان کے بعد حزقیل تھے۔ ان کو ابن العجوز بھی کہتے تھے، کیونکہ ان کی ماں نے پیرانہ سالی کے زمانے میں خدا سے فرزند کی طلب کی، اور خدا نے ان کو حزقیل علیہ السلام فرزند عطا فرمائے۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ حزقیل علیہ السلام ہی ذوالکفل ہیں، اور ان کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے 70 پیغمبروں کی ضمانت و کفالت کی اور ان کو قتل سے رہائی دلوائی، اور ان سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو چلے جاؤ، اگر میں تمہارے عوض قتل کر دیا جاؤں تو بہتر ہے اس سے کہ تم سب کے سب قتل کیے جاؤ۔ اس کے بعد جب یہودی آئے اور ان سے ان پیغمبروں کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا وہ لوگ کہاں گئے، اور خدا نے حضرت ذوالکفل کو ان کے شر سے حفاظت میں رکھا۔ اور اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے، 3000، 10,000، 40,000، 60,000 اور 70,000 تک تعداد بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ حضرت شمعون علیہ السلام کی بددعا سے فوت ہوئے تھے، اور ان کے شہر کا نام اوردان تھا۔ بعض نے کہا کہ حزقیل بھی ان کی بددعا میں واسطہ تھے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ شام کے کسی شہر کے رہنے والے تھے، اور طاعون ان میں پھیلا تھا۔ لوگ ان کی ہڈیوں کو کچلتے گزرتے تھے، پھر خدا نے کسی پیغمبر کی دعا سے ان کو زندہ کیا تو وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے اور بہت دنوں تک زندہ رہے، پھر رفتہ رفتہ مرتے رہے اور ایک دوسرے کو دفن کرتے رہے۔ بسند حسن منقول ہے کہ حمران نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز بنی اسرائیل میں ایسی بھی رہی ہے جس کی نظیر اس امت میں نہیں ہے؟ فرمایا کوئی بات ایسی نہیں گزری۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر دریافت کی، فرمایا کہ وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے اور اتنی دیر زندہ رہے کہ لوگوں نے ان کو اچھی طرح دیکھا۔ پوچھا کہ اسی روز مر گئے یا اپنے مکانوں کو واپس گئے؟ فرمایا کہ اپنے اپنے مکانوں میں واپس گئے، آباد ہوئے، عورتوں سے نکاح کیا، مدتوں زندہ رہے، اس کے بعد اپنی موت سے مرے، اور وہ لوگ جو اس امت میں رجت کے زمانے میں زندہ ہوں گے ایسے ہی ہوں گے۔ دوسری حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور حضرت جعفر علیہ السلام سے منقول ہے، جب اس آیت کی تفسیر ان حضرات سے پوچھی گئی تو فرمایا کہ وہ لوگ بلاؤ شام کے ایک شہر کے رہنے والے تھے جس میں 70,000 مکانات تھے۔ جب طاعون کی وبا پھیل دی تو امیر لوگ شہر سے نکل جاتے اور غریب جن کو مقدرت نہ تھی رہ جاتے اور کثرت سے مرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم بھی شہر میں رہ جاتے تو ہم میں سے بھی بہت مرتے، اور شہر میں رہ جانے والے کہتے کہ اگر ہم باہر چلے جاتے تو ہم میں سے کم مرتے۔ آخر ان میں یہ رائے قرار پائی کہ اب اگر طاعون آئے تو ہم سب کے سب شہر سے باہر چلے جائیں۔ پھر جب طاعون پھیلا سب نے شہر چھوڑ دیا
اور بہت سے دوسرے شہروں میں گھومتے پھرتے ایک ویران شہر میں پہنچ